إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ رب العالمین مجھے صحیح نیت کے ساتھ صحیح مقصد کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر مجھے اور آپ کو جو صحیح بات کہی سنی جائے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ سب حضرات سے میری درخواست رہے گی کہ بہت توجہ کے ساتھ میری گفتگو سنیں گے. میں چونکہ حساس طبیعت رکھتا ہوں تو بڑے مجمع کے اندر بھی اگر تھوڑی سی سننے والوں میں سے کسی کی توجہ ہٹتی ہے تو اس کا دماغ پر اثر ہوتا ہے اور دل پر بھی ایک اثر پڑتا ہے، اور بعض اوقات بات جو ہے وہ کرتے کرتے موضوع سے ہٹ جاتی ہے. تو آپ سے پھر مکرر میری درخواست ہے کہ توجہ سے سنیں، عمل کرنے کی نیت سے سنیں، اور جو آپ سنیں وہ دوسروں تک پہنچانے کی نیت سے سنیں. ہمارے سماج اور معاشرے میں اس وقت جو برائیاں بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہیں، ان برائیوں میں ایک برائی نشہ کی برائی ہے. وہ شراب کی شکل میں ہو، انجیکشن کی شکل میں ہو، سگریٹ کی شکل میں ہو، تمباکو کی شکل میں ہو، نیولا ہو، یا اور بہت ساری نشہ لانے والی چیزوں کا استعمال ہو. میرے بھائیوں، پہلے یہ بات میں آپ کو بتاؤں کہ جو بندہ شریعت کے فیصلے کو قبول نہ کرے، قرآن نے اسے 3 نام دیے. فرمایا من لم یحکم بما انزل اللہ، جو اللہ کے نازل کردہ حکم کو نہ مانے. فرمایا فاولئک هم الکافرون، وہ کافر. من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون، اور جو اللہ کے اترے ہوئے حکم کے خلاف کرے وہ فاسق ہے، فاجر ہے. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ حکم کو نہ مانے، فیصلے کو نہ مانے، فرمایا وہ ظالم ہے. اور یاد رکھیں، عمومی طور پر انسان دوسروں پر ظلم کرتا ہے، جبکہ ظلم کسی پر بھی کرنا برا ہے. لیکن کتنا گھٹیا ہے وہ شخص جو اپنی ذات پر بھی ظلم کرے. تو میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. شریعت اسلام کا مقصد کیا ہے؟ شریعت کہتی ہے یہ کرو یہ کرو یہ کرو. بھئی کیوں کرانا چاہتی ہے شریعت آپ سے یہ؟ اور بہت سارے کام سے شریعت آپ کو روکتی ہے، اس سے رک جاؤ، اس سے رک جاؤ، اس سے رک جاؤ.
تو شریعت بہت سارے کاموں سے آپ کو روکتی کیوں ہے؟ ایک ہے شریعت اور ایک ہے مقصد شریعت۔ میں توجہ چاہوں گا ان جملوں کے اوپر کہ بھی شریعت کا مقصد کیا ہے آخر؟ آپ کو کچھ کام کرنے کے لیے جو شریعت کہتی ہے، کچھ کاموں کے کرنے سے شریعت آپ کو روکتی ہے، کیا مقصد ہے شریعت کا؟ اور شاید آپ نے نہیں سنا ہوگا۔ ایک ہے شریعت اور ایک ہے مقاصد شریعت۔ زکوٰۃ ہو، حج ہو، روزہ ہو، قرآن کریم کی مکمل تعلیم ہو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل سنتیں ہوں، اس ساری شریعت کے مقاصد 5 ہیں۔ آپ نے شریعت کے متعلق تو سنا ہوگا، مقاصد شریعت کے متعلق کچھ نہیں سنا ہوگا۔ آپ بچے کو پڑھا رہے ہیں، پڑھائی اچھی ہے، مگر پڑھائی کا مقصد کیا ہے؟ آپ روزانہ پابندی سے دکان پر بیٹھتے ہیں، مگر بیٹھنے سے مقصد کیا ہے؟ اگر وہ مقصد آپ کے فائدے کا ہے تو آپ کو لے لینا چاہیے، اور اگر وہ آپ کے فائدے کا نہیں ہے تو چھوڑ دینا چاہیے۔ مقاصد شریعت کیا ہے؟ میں توجہ چاہوں گا کہ شریعت یہ پابندیاں آپ پر کیوں لگاتی ہے، اس کا مقصد سمجھیں۔ مقاصد شریعت 5 ہیں۔ پہلا مقصد ساری شریعت کا ہر انسان کی جان کی حفاظت ہے۔ شریعت کا مقصد یہ نہیں کہ آپ ان کاموں سے رکو گے تو اللہ کی الوہیت میں کوئی اضافہ ہو جائے گا، نہ نہ نہ، ساری دنیا کے انسان اللہ کے نافرمان ہو جائیں، اللہ کی الوہیت میں کوئی نقصان نہیں ہوگا، اور دنیا کے سارے انسان نیک بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں تو اللہ کی الوہیت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ شریعت کا پہلا مقصد ہے جان کی حفاظت۔ یہ سبق کے انداز کی بات ہے، اگر آپ کی توجہ نہیں ہٹے گی تو پھر بات آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ پہلا مقصد شریعت کا آپ سب کی جان کی حفاظت۔ دوسرا شریعت کا مقصد آپ سب کے مذہب کی حفاظت۔ انسان ہر چیز پر سودے بازی کرتا ہے، مگر اپنے عقیدے اور نظریے پر کبھی جو ہے وہ سودا بازی نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنے نظریے کے تحفظ کے لیے جان دینے کو اپنی سعادت سمجھتا ہے۔ تو شریعت کا پہلا مقصد آپ کی جانوں کی حفاظت، شریعت کا دوسرا مقصد آپ کے دین کی حفاظت، اور شریعت کا تیسرا مقصد آپ کی عزت و آبرو کی حفاظت۔ شریعت آپ پر جو پابندیاں لگا رہی ہے یہ آپ کے فائدے کے لیے لگا رہی ہے کہ آپ کی عزت محفوظ رہے، آپ کی آبرو محفوظ رہے۔ اور شریعت کی چوتھی وجہ اور شریعت کا چوتھا مقصد آپ کی عقل کی حفاظت۔ شریعت کا مقصد، چوتھا مقصد آپ کی عقل کی حفاظت، اور شریعت کا 5واں مقصد وہ آپ کے مال کی حفاظت۔ دنیا والے جو کچھ حاصل کرتے ہیں اپنے فائدے کے لیے، اور شریعت اسلامیہ آپ کو آپ کے فائدے کے لیے پیغام دیتی ہے۔ تم شریعت پر عمل کرو گے تو شریعت کا مقصد یہ ہے آپ کی جانیں محفوظ ہو جائیں گی، آپ کی جانوں کو تحفظ مل جائے گا۔ شریعت پر آپ عمل کریں گے، آپ کا دین محفوظ ہو جائے گا۔ شریعت پر آپ عمل کریں گے، آپ کی عزت و آبرو محفوظ ہو جائے گی۔ شریعت پر آپ عمل کریں گے، آپ کی عقل محفوظ ہو جائے گی۔ شریعت پر آپ عمل کریں گے، آپ کا مال محفوظ ہو جائے گا۔
تو مقاصد شریعت کتنے ہیں؟ 5. جزاک اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. میرے ساتھ بولیں گے، مقاصد شریعت 5 ہیں. پہلا مقصد شریعت کا جانوں کی حفاظت، دوسرا مقصد شریعت کا مذہب کی حفاظت، تیسرا مقصد شریعت کا آپ کی عزت و آبرو کی حفاظت، چوتھا مقصد شریعت کا آپ کی عقل کی حفاظت، 5واں مقصد شریعت کا آپ کی مال کی حفاظت. تو آپ کے فائدے کے لیے کوئی کام کرے، کوئی چیز آپ کے فائدے کی ہو، اس کو بھی آپ توجہ نہ دیں، اس کو بھی آپ محفوظ نہ کریں، تو یہ تو پاگل پن کی علامت ہوگی. اپنے ہاتھوں سے آپ کو ایک نسخہ دیا جا رہا ہے کہ یہ نسخہ استعمال کرو گے تو تمہاری جانیں محفوظ ہو جائیں گی، یہ نسخہ استعمال کرو گے تمہارا دین بچ جائے گا، یہ نسخہ تم استعمال کرو گے تو یاد رکھو تمہاری عقل بچ جائے گی ورنہ پاگل ہو جاؤ گے، یہ نسخہ استعمال کرو گے عزت بچ جائے گی، عزت رسوائی سے ذلت سے بچ جاؤ گے. اور ایک نسخہ شریعت کا ہے کہ تم اسے استعمال کرو گے تمہارا مال بچے گا، تمہارا مال بچے گا. میرے بھائیوں، اپنے دین کی حفاظت لوگوں نے کس کس طرح کی ہے آگے بڑھنے سے پہلے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے، اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک قافلے کا امیر بنا کر ایک علاقے میں روانہ کیا. جب یہ قافلہ اس علاقے میں، اس بستی میں پہنچتا ہے تو اس حکومت کی فوج نے اس پورے قافلے کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا، اور گرفتار کرنے کے بعد امیر قافلہ عبداللہ بن حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر روم نے، دشمن بادشاہ نے اپنے پاس بلایا، اور بلا کر کے یہ کہا کہ نوجوان تم بہت صلاحیتوں کے مالک لگتے ہو، لہذا اگر تم ایمان کو، اپنے دین کو چھوڑ دو اور میرا دین اختیار کر لو تو میں اپنی بیٹی کا تمہارے ساتھ نکاح کراؤں گا اور آدھی خلافت تمہیں دے دوں گا، آدھی حکومت تمہیں دے دوں گا. تو عبداللہ بن حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا آدھی حکومت نہیں، تم پوری حکومت نہیں، ساری دنیا کی حکومت بھی اگر مجھے دے دو تب بھی میں اپنا دین نہیں چھوڑ سکتا. بادشاہ نے سمجھا کہ یہ لالچ کارگر ثابت نہیں ہوئی، تو اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ایک آگ جلاؤ، آگ کے اوپر ایک دیگ رکھو، دیگ کے اندر تیل ڈالو. جب خوب تیل ابلنے لگا تو کہا کہ قیدی کو لا کر اس نوجوان کے سامنے دیگ کے اندر ڈالو. چنانچہ یہی کیا گیا. جو ہی ایک قیدی کو دیگ کے اندر ڈالا گیا تو فوراً اس کے سارے اعضاء الگ 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 ہو گئے. اس کے بعد حکم دیا کہ اب عبداللہ بن حذافہ سہمی کو اس آگ میں ڈالو. تو جب عبداللہ بن حذافہ سہمی کو آگ میں ڈالنے لگے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. بادشاہ نے سمجھا کہ کام بن گیا، صلاحیتوں والا نوجوان ہے، یہ ختم ہو جائے، اس سے بہتر ہے کہ یہ ہمارے کھاتے میں پڑ جائے، ہمارے قافلے میں آ جائے، اس کی صلاحیتوں سے ہم اپنے ملک کے اندر اچھے کام لیں گے. چنانچہ عبداللہ بن حذافہ سہمی کو بادشاہ روم نے بلایا اور بلا کر کے کہا کہ نوجوان، میں نے پہلے تمہیں کہا تھا، تمہیں بہت بڑی پیشکش کی تھی کہ تمہیں آدھی بادشاہت دے دوں گا، اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کروا دوں گا، میری بات اب تجھے سمجھ میں آئی؟ تو عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ غلط سمجھے، میں اس لیے نہیں رویا
کہ میری جان چلی جائے گی، میں اس لیے رویا کہ میرے مالک میرے پاس صرف تیری امانت ایک جان ہے، صرف ایک جان ہے، کاش میرے جسم کے اوپر جتنے بال ہیں اتنی جانیں ہوتی اور ایک ایک جان کو میں تیرے راستے میں قربان کر دیتا۔ یقین کے ساتھ الفاظ نکلے تھے، سمجھ گیا بادشاہ روم، اور اس کے بعد کہا کہ اچھا تم ایک اور کام کرو، میں تمہیں چھوڑ دوں گا، میری پیشانی کے اوپر تم بوسہ دو۔ تو بھی عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا صرف تم مجھے ہی چھوڑو گے یا میرے ساتھ جتنے لوگ گرفتار ہیں ان سب کو چھوڑو گے؟ تو کہا کہ نہیں، سب کو چھوڑ دیں گے۔ فرمایا ان کی جان بچانے کی خاطر، اپنی جان بچانے کی خاطر نہیں، ان کی جان بچانے کی خاطر میں تمہارے چہرے کو بوسہ دے سکتا ہوں۔ عبداللہ بن حذافہ سہمی نے بادشاہ کے چہرے کو بوسہ دیا، اس نے سارے قافلے کو چھوڑ دیا۔ ادھر یہ اطلاع مدینہ منورہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام مسلمانوں کو حکم دیا، اعلان کروایا کہ آنے والے قافلے کے استقبال کے لیے سارے شہر سے باہر نکل جاؤ، اور ہر بندہ عبداللہ بن حذافہ سہمی کے ماتھے کے اوپر بوسہ دے گا، لیکن سب سے پہلے میں عمر بن خطاب دوں گا۔ میں نے یہ بات اس لیے عرض کی کہ ایمان اتنی قیمتی دولت ہے کہ جان دی جا سکتی ہے، لیکن دین پر سودا نہیں کیا جا سکتا، دین کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اب میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں کہ ہمارے سماج میں اس وقت بہت تیزی سے جو وبائیں پھیل رہی ہیں، جو گناہ بہت کثرت کے ساتھ عام ہو رہے ہیں، ان میں ایک تو بدکاری ہے، زنا ہے، جس پر میں نے گزشتہ جمعہ بالکل دو ٹوک لفظوں میں آپ سے کچھ عرض کیا، اور میں آج پھر یہ کہتا ہوں کہ جس قوم کے اندر بدکاری آ جائے، جس گھر کے اندر زنا آ جائے، جو فرد زنا کا عادی ہو جائے، آخری نتیجہ یہ ہے کہ اسے برباد ہونا ہے۔ فرد ہے تو فرد کو برباد ہونا ہے، گھر ہے تو گھر کو برباد ہونا ہے، محلہ ہے تو محلے کو برباد ہونا ہے، برادری ہے تو اس برادری کو برباد ہونا ہے، ملک ہے تو اس ملک کو برباد ہونا ہے، کوئی نہیں بچا سکتا، اسے یاد رکھنا۔ زناکار، بدکار، یہ خود اپنے عمل سے اپنے خاندان کے مرد عورتوں کو زناکار بناتا ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عفو تعفو نساؤکم، تم پاک باز رہو، تمہارے گھر کی عورتیں پاک باز رہیں گی۔ فرمایا اگر تم بدکاری کرو گے تو تمہارے گھر کی عورتیں بدکار ہو جائیں گی۔ قرض، زنا قرض ہے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ زناکار جب کسی سے زنا کرتا ہے تو گویا یہ کہتا ہے کہ میرے ذمے تمہارا قرض ہے، تم حقدار ہو اس کو مجھ سے وصول کرنے۔ یہ رحمت دو عالم کی حدیث کا ترجمہ بتا رہا ہوں، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ اور زنا سوچ کا ہو، زنا نگاہ کا ہو، زنا کان کا ہو، زنا زبان کا ہو، میں نے تفصیل سے جمعے میں بتایا ہے۔ توبہ کرے بندہ غیر محرم کو اگر ان آنکھوں سے لذت لینے کے لیے دیکھے گا تو وہ گویا آنکھ سے زنا کر رہا ہے۔ یہ کسی کے بہو بیٹی بہن کو بری نگاہ سے دیکھا گا، اس کی بہو بیٹی بہن بیوی کو کوئی بری نگاہ سے دیکھے گا، یہ اس کے ساتھ لذت لینے کے لیے باتیں کرے گا، اس کی بیوی بہو بیٹی بہن کسی کے ساتھ ملوث ہوگی غلط باتیں کرنے۔ تو ہمارے سماج کا ایک برا اس وقت جو زیر ہے وہ بدکاری ہے، اور دوسری برائی وہ نشہ ہے، نشہ۔ اور نشہ اتنی بری چیز ہے
کہ نشے کے عادی آدمی کو یہ پتا نہیں ہوتا نشہ کرنے کے بعد کہ شراب کیا ہے، پیشاب کیا ہے، پانی کیا ہے۔ شرابی کو یہ تک فرق محسوس نہیں ہوتا کہ ماں کے ساتھ کیا کرنا ہے، بیوی کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ شرابی کو یہ پتا نہیں ہوتا کہ گھر اچھا ہوتا ہے یا سڑک کا فٹ پاتھ اچھا ہوتا ہے۔ وہ شراب پی کر کے سڑک کے کنارے گندی نالی میں پڑا ہوتا ہے اور سارے خاندان کی عزت کو نیلام کر رہا ہوتا ہے۔ رحمت دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشہ آور چیزوں کو ام الخبائث کہا ہے۔ وہ پینے کی شکل میں ہو، وہ انجیکشن کی شکل میں ہو، وہ پوڑی کی شکل میں ہو، وہ سونگنے کی شکل میں ہو۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شراب ام الخبائث ہے، تمام گناہوں کی جڑ ہے جو ہے وہ نشے والی چیز۔ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بنو اسرائیل کے ایک عبادت گزار پر ایک فاسقہ عورت فریفتہ ہو گئی، اور اس فاسقہ عورت نے بنی اسرائیل کے عبادت گزار شخص کو اپنے شیطانی جال میں پھنسانے کے لیے اپنی نوکرانی کو بھیجا کہ ان صاحب کو بلا لاؤ کہ مجھے کوئی آپ سے کسی معاملے میں گواہی دلانی ہے۔ باندی اس عبادت گزار کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میری خادمہ آپ کو کسی معاملے میں گواہی دینے کے سلسلے میں بلا رہی ہے، اور اگر گواہی سچی ہو تو دینا ضروری ہوتا ہے، اگر آپ سچی گواہی نہیں دیں گے تو گویا آپ حق کو، سچ کو چھپانے کا جرم کر رہے ہیں۔ اللہ کا وہ نیک بندہ اس باندی کے ساتھ چلا گیا، گھر کا ایک دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے، باندی نے وہ دروازہ بند کر دیا، دوسرا، تیسرا، چوتھا۔ جب وہ اس حسینہ پری پیکر فاسقہ کے پاس پہنچتا ہے تو اب وہ پھنس چکا تھا عبادت گزار، سارے دروازے بند ہو گئے تھے، اور اس نے یہ کہا کہ اگر تم میرے مطالبات کو پورا نہ کرو گے تو میں تمہارے اوپر الزام لگاؤں گا، تمہاری عزت پامال ہو جائے گی، یہاں جو کچھ ہوگا وہ پردے کے اندر ہوگا، اور اگر تم یہ میرا مطالبہ پورا نہیں کرو گی تو پھر یاد رکھو میں سرے بازار تمہیں رسوا کروں گی، تمہاری عزت نیلام کروں گی۔ چنانچہ اس نے وہاں ایک چھوٹا بچہ رکھا ہوا تھا، کہا یا اس کو قتل کرو یا میرے ساتھ بدکاری کرو، اور شراب رکھی ہوئی تھی، یا شراب پیو۔ اور یاد رکھیں شیطان نے اللہ سے اجازت لے رکھی ہے۔ شیطان نے اللہ سے، جب شیطان کو رب العالمین نے دھتکارا تھا، راندہ بارگاہ کیا تھا، تو اس نے کہا تھا اللہ مجھے اجازت دے دے میں رہتی دنیا تک انسانوں کو گمراہ کر سکوں۔ اس نے قسم کھائی تھی کہ اللہ تیرے جلال کی قسم ہے میں تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں۔ ہم جب شراب کا لفظ بولتے ہیں، اسی لیے میں نے جان بوجھ کر اس لفظ کو اگنور کیا، یہ نہیں کہ نام بدل جائے اور حقیقت ہو۔ ہر وہ چیز جو نشہ لانے والی ہے، چاہے وہ شراب ہو، چاہے وہ ٹیبلٹس ہوں، چاہے وہ پوڑیاں ہوں، چاہے وہ انجیکشن ہو، یہ سارے اس حکم کے اندر آتے۔ مقصد شرع جو ہے وہ نشہ نہ، تو کہا کہ یا یہ نشہ آور چیز تم استعمال کرو، یا تم میرے ساتھ بدکاری کرو، یا تم اس بچے کا قتل کرو۔ اگر یہ تینوں گناہ تم نے نہ کیے تو میں تمہیں رسوا کروں گی، تمہارے اوپر الزام لگاؤں گا۔ اب عبادت گزار بندے نے سوچا کہ آخر میں کیا کروں، جان کو بچانی ہے، تو اس نے سوچا کہ کم گناہ یہ ہے کہ میں تھوڑی سی شراب پی لوں اور جان بچا لوں۔ تو تھوڑی سی شراب پی
اور ایک مرتبہ جب عادت پڑ جاتی ہے تو پھر اس کا چھوٹنا بڑا مشکل ہوتا ہے. ایک گلاس پیا, کہا ایک اور دے دو. 2 گلاس پیے, نشہ آیا, بچے کو بھی قتل کیا, عورت کے ساتھ بدکاری بھی کی. شراب ام الخبائث ہے, شراب میں مبتلا ہونے والا سارے گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے. چنانچہ عرب کے ایک مشہور رئیس کا واقعہ ہے کہ وہ شراب کا زبردست شوقین تھا. ایک مرتبہ اس نے نشہ کیا اور نشہ کرنے کے بعد اپنی ہی بیٹی پر ہاتھ صاف کیا. جب ہوش آیا تو اپنے آپ کو غیرت دلائی کہ کتنا کائنات کے اندر تو کمینہ ہے. کہا جی شراب کی وجہ سے اتنی غلیظ حرکت میں نے کی ہے, آج سے میں اس شراب سے توبہ کرتا ہوں. میرے بھائیوں, یہ نشہ آور چیزیں عرب کے ایک مشہور رئیس کا واقعہ ہے کہ اس نے دور جہالت کے اندر بھی کبھی جو ہے وہ نشہ استعمال نہیں کیا. تو جب اس نے اسلام قبول کیا تو لوگوں نے اس کو کہا بھئی اتنی شراب, چکے دنیا کے اندر ایک دور میں جتنے عادی شراب کے عرب گزرے ہیں اسلام لانے سے پہلے, اتنے عادی دنیا کی تاریخ میں کبھی لوگ شراب کے عادی نہیں ہوئے. 200 نام تھے ان کے ہاں نشے کے, 200 نام تھے ان کے ہاں نشے کے. رات کو نشے کا نام کچھ اور تھا, دوپہر میں جو نشہ کیا جاتا تھا اس کا نام اور تھا, صبح میں جو نشہ کیا جاتا تھا اس کا نام اور تھا. خوشیوں کے موقع پر جن چیزوں سے وہ نشہ لیا جاتا تھا ان کا نام اور تھا. غمی کے وہ جناب سگریٹ کیوں پی رہے, اوہ میرے نوجوان بھائی کا انتقال ہو گیا, کیا میں وہ پوری کی بات, اور یہ میرے اوپر قرض چڑھ گیا اس لیے جو ہے وہ سگریٹ پی رہا ہوں. میرے بھائیوں, میرے پاس وقت کم ہے اور میرے لٹتے ہوئے نوجوان وقت دینے کو تیار بھی نہیں, وقت دینے کو بھی تیار نہیں ہے. یاد رکھیں اس نے بڑا پیارا جواب دیا, کہا کہ میں قوم کا سردار ہوں, دن میں لوگ مجھ سے فیصلے کرواتے ہیں تو میں وہ کام کیوں کروں کہ جس کام کے کرنے کی وجہ سے صبح کو جس شخص کو سردار قوم کہا جائے شام کو اس کو بے وقوف کہا جائے, شام کو اس کو بے وقوف کہا جائے. میرے بھائیوں, رحمت دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نشہ ایک مرتبہ کرنے کی وجہ سے 40 دن تک بندے کی نماز قبول نہیں ہوتی, 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی. اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو 4 مرتبہ نشہ کرے گا وہ جہنم کی نہر سے پیے گا, جنت کی بو بھی اسے نہیں آئے گی. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب زانی زنا کرتا ہے وہ مومن اس وقت نہیں ہوتا. فرمایا جب شرابی شراب پیتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا. فرمایا چور جب چوری کرتا ہے اس وقت وہ ایمان سے محروم ہو جاتا ہے. اب آپ بتاؤ, ہائے میں کیوں کہہ رہا ہوں, ہماری نسلیں لٹ رہی ہیں اور لٹ بھی ایسی رہی ہیں, کسی کا اقتدار لٹ جائے تو کوئی بڑی بات نہیں, کسی کا مال لٹ جائے تو خدا کی قسم بڑی بات نہیں, کسی کی جوانی لٹ جائے تو بڑی جو ہے وہ نقصان نہیں. لیکن اگر ایمان ہی لٹ جائے, اگر ایمان ہی لٹ جائے, آپ نے ایک ایسی نشہ آور چیز استعمال کی اسی کی وجہ سے موت ہو گئی, یہ ایمان بھی لٹ گیا, یہ زندگی بھی لٹ گئی, یہ جوانی بھی لٹ گئی, یہ خاندان کی آرزویں اور تمنائیں بھی لٹ گئیں. ارے یہ تو سب کچھ لٹ گیا, یہ سب کچھ لٹ گیا, یہ سب کچھ لٹ گیا. اور اب اس کے یہ تو شرعی نقصانات میں آپ کو بتا رہا ہوں, اس کے طبی اور سائنسی نقصانات بھی ہیں. جیسے زنا کے, میں بہت کھل کر بول رہا ہوں,
اور حجت قائم کر رہا ہوں. جس طرح زنا کے متعلق رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزنو، زنا مت کرو. زنا کار حلال طریقے سے بھی صحبت کی لذت سے محروم کر دیا جاتا ہے. دوسرے لفظوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ زنا کار جو ہے وہ حلال روٹی کی لذت سے محروم ہو جاتا ہے اور گندگی کھانا اسے پسند ہوتا ہے. صاف صاف لفظوں میں یاد رکھو میرے دوستوں، میرے عزیزوں. قرآن کی ایک آیت سمجھ میں نہیں آتی تھی. قرآن نے ایک جگہ کہا کہ تم اللہ کو مت بلاؤ. جب تم اللہ کو بلا دو گے تو اللہ تمہیں بلا دے گا. آپ بات سمجھیں، قرآن کی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں. اللہ پاک نے فرمایا کہ تم اللہ کو مت بلاؤ. جو اللہ کو بھول جاتے ہیں اللہ ان کو اپنا آپ بھلا دیتا ہے. تو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ انسان اپنے آپ کو کیسے بھول جائے گا. اب سمجھ میں آتا ہے کیسے اپنے آپ کو بھول گیا کہ انسان دولہا کائنات اور یہ بھول جاتا ہے کہ مجھے حلال چھوڑ کر گندگی نہیں کھانی چاہیے. ورنہ انسان اگر اپنے آپ کو سمجھے کہ میں انسان ہوں تو وہ گندگی کھائے گا. گندگی کھانا تو کتوں کا کام ہوتا ہے. گندگی کھانا تو خنزیروں کا کام ہوتا ہے. انسانوں کا کام تھوڑا ہی ہوتا ہے. وہ انسان بھول جاتا ہے کہ میں انسان ہوں، کہ میں خنزیر ہوں، میں انسان ہوں کہ میں کتا ہوں. اس طرح اپنی حقیقت کو بھول جاتا ہے، اپنی عظمت کو بھول جاتا ہے، اپنی شرف کو بھول جاتا ہے، اپنی فضیلت کو بھول جاتا ہے. میں نے سنا کہ ہمارے مسلم سماج کے نوجوان وہ اپنے کچھوں کو دھو کر کے ان کو جو ہے وہ پانی پیتے ہیں. شٹل کو جو ہے وہ سونگتے ہیں جو جانوروں کی غذا، پخانے کو سونگتے ہیں. اے ہائے افسوس، کہاں پہنچ گئے ہم، کہاں پہنچ گئے ہم. اور یہ مسلسل سلسلہ بڑھ رہا ہے، کسی کو کوئی فکر نہیں ہے. یاد رکھیں ٹائم کم ہے. بنی اسرائیل کے اوپر اللہ رب العالمین نے اتوار جو ہے سنیچر کی عبادت فرض کی تھی. اللہ نے بنی اسرائیل کے بعد کاروبار حرام ہے، یہاں تو اندر گیان ہوتا ہے، باہر گپ شپ کر رہے ہوتے. اللہ معاف کرے مسلمانوں. تو سنیچر کے دن ان پر کاروبار حرام تھا. چنانچہ اللہ نے آزمائش کے لیے سنیچر ان کا کاروبار تھا مچھلیاں فروخت کرنا. مچھلیاں پکڑتے تھے، فروخت کرتے تھے، دوسرے ملکوں کو بھیجتے تھے. تو سنیچر کے دن پانی کی اوپری سطح پر مچھلیاں زیادہ آتی. اب لالچ کے اندر انسان آ جاتا ہے، ہائے اب بھی شریعت سمجھ میں نہ آئے تو وائے افسوس. رحمت دو عالم نے فرمایا تھا نا، سود سے مال گھٹتا ہے، صدقہ سے مال بڑھتا ہے. سمجھنا چاہیے آپ، سمجھنا چاہیے آپ کو، سمجھنا نہ چاہیے. اور اب بھی نہ سمجھو گے تو پھر قیامت کا جھٹکا سمجھا دے گا، پھر موت کا مرحلہ سمجھا دے گا. لیکن اس سے پہلے سمجھنا عقل مندی ہے، اور اس کے بعد سمجھنا ہتھیلی ملنے کے علاوہ کچھ نہیں. تو 3 قافلے بن گئے بنی اسرائیل کے. کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ کا حکم ہے، بے چندہ دیتے رہیں گے اور توجہ سے میری بات سنتے رہیں گے. ادارہ وسیع ترین مقروض ہے، کچھ پیمنٹیں فوراً کرنی ہے. آپ کو اللہ نے مال دیا ہے. میری مؤدبانہ عاجزانہ عرض ہے کہ کوئی بندہ ایسا نہ رہے جو کچھ نہ کچھ حصہ اپنا اب یا یہاں سے اٹھنے کے بعد اس میں نہ ڈالے. بنی اسرائیل کے 3 طبقے ہو گئے. ایک نے کہا کہ اللہ نے منع کیا ہے، نفع ہو کہ نقصان ہو، ہم سنیچر کے دن کاروبار نہیں کریں گے. دوسروں کو شیطان نے سمجھایا کہ پکڑ لیتے ہیں، دوسرے دن فروخت کریں گے. اور
तीसरा तबका वो था कि जिसने कहा, उनको कहा कि ऐसा मत करो, हम भी नहीं करते तुम भी ना करो। तो ये जो तबका था ना, जो खुद सूफी बन के बैठ गया था कि हम नेक हैं, दुनिया जो मर्जी करता रहे, इन्होंने उन तबलीग करने वालों को कहा कि तुम्हें क्या तकलीफ है, वो जो करे उनको करने दो। तो कुरान में है सूरह आराफ में कि अल्लाह का अजाब आया, और कैसे अजाब आया कि इनकी अलग अलग बस्तियां हो गई थी, 3 टोले थे। कुछ वो थे, एक बस्ती उन लोगों की थी कि जिन्होंने ये फैसला किया था कि ना हमने शनिचर के दिन कारोबार करना है ना करने देना है। दूसरे बस्ती वो थी जो ये कहते थे कि हम तो शनिचर के दिन कारोबार नहीं करेंगे, जो करते हैं उनकी मर्जी। और तीसरा वो कारवां था जो कहता था कि हम पकड़ते ही तो है नहीं जी, क्या हो जाएगा, ये मौलवी यूं ही डराते रहते हैं। फरमाया एक दिन सुबह हुई, इस बस्ती वाले ने देखा, हर बस्ती का अपना एक गेट होता था, जैसे दिल्ली के अंदर कुछ मोहल्ले हैं, पूरे मोहल्ले का एक ही गेट होता है, वो गेट खुलता है, सारे मोहल्ले वाले सुबह बाहर निकलते हैं। तो 2 मोहल्लों से लोग 10 बज गए, 11 बज गए, बाहर नहीं निकले। तो एक रिवायत में है कि फिर कुछ देर के बाद देखा कि उन दोनों बस्तियों की दीवारों के ऊपर बंदर हैं और वावेला कर रहे हैं, बंदर रो रहे हैं। तो जब जाकर के इन्होंने देखा तो दोनों बस्तियां, जिसने शनिचर के दिन कारोबार को नहीं छोड़ा था वो भी, और जिन्होंने कारोबार को तो छोड़ा था लेकिन जो कारोबार कर रहे थे उनको नहीं रोका था, वो दोनों बस्तियां बंदर बन गई। हमें खुद भी गुनाहों से बचना है और दाई बनना है। बल्कि मेरी दरख्वास्त है नौजवानों, हम सब अपने माहौल को जानते हैं, और जिन्हें अल्लाह ने इस नशे की लानत और लत से बचा रखा है, वो बैठे बैठे इरादा करे कि वो जो फुला लड़का नशे में और की लानत में पड़ा हुआ है, इंशाअल्लाह मैं उसको समझाऊंगा, मैं उसको तौबा करवाऊंगा। ऐसा इरादा करके यहां से उठो, इरादा करो। सब जानते हैं कौन क्या कर रहा है। अव्वल तो खुद मुलविस है, और अगर मुलविस नहीं है तो दूसरों के मामले में फिक्रमंद नहीं है। अगर हम उनकी फिक्र नहीं करेंगे तो जब अल्लाह का अजाब आएगा सब डूबेंगे फिर इसके अंदर। इरादा करो, मेरे रिश्तेदारों में, मेरे क्लासमेट्स में, मेरे कॉलेज मेट्स में, मेरी बस्ती में, मेरी बरादरी में जो जो सिगरेट का आदी है, नेवला का आदी है, शराब का आदी है, इंजेक्शन लगाने का आदी है, और वो कुछ पुड़िया लेने का आदी है, मैं उसको मोहब्बत से समझाऊंगा। सख्तियों से काम नहीं चलते, आंसू बहा दो। ए मेरे भाई, तू अपनी जवानी बर्बाद कर रहा है, ए मेरे भाई तू अपना माल बर्बाद कर रहा है। और ये लत इतनी बुरी है, मुल्क के बाद हिस्सों के अंदर इन पुड़ियों को और इंजेक्शनों के जरिए नौजवानों का ये हाल हो गया है कि उसके बाद वो जिंदा सांप निकल जाते, और हफ्तों हफ्तों वो पानी नहीं पीते, और वो इंजेक्शन अगर वक्त पर उनको न दिया जाए तो वो अपना सर दीवार से जोर दे करके मारते हैं, और बिल्कुल वो समझ रहा होता है कि मुमकिन है ये इंजेक्शन लेने के बाद, ये पूड़ी लेने के बाद मैं मर जाऊं, मगर उसके बावजूद वो लेता है। और बड़े नशों की बात मैं नहीं करता, वो खुद आप समझे। मैं जिम्मेदारी के साथ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकद्दस मिंबर से कुरान और सुन्नत की रोशनी में कह रहा हूं, अगर कोई बंदा सिगरेट पीने की वजह से कैंसर में मुब्तला हो गया, सिगरेट से, तंबाकू से कैंसर होता है, और वजूहात भी है कैंसर की, ये नहीं कि तनहा जो है तंबाकू इसलिए किसी को कैंसर हो जाए आप उसके मुतल्लिक जो है उसको बुरा सोचना शुरू कर ले, ये शरीयत नहीं कहती। दूसरों के मुतल्लिक अच्छी राय, दूसरों के मुतल्लिक अच्छी राय, खुद अपने मुतल्लिक बदगुमान रहा करो। तो फरमाया 70% कैंसर का सिगरेट, तंबाकू है, 30% बाकी चीजों से होता है।
70% कैंसर जो है उसका कारण, उसकी वजह जो है वो तंबाकू है। और अगर तंबाकू के इस्तेमाल की वजह से किसी की मौत आती है तो फुकहाए इस्लाम, उलमाए इस्लाम कुरान और सुन्नत की रोशनी में इसे खुदकुशी कहते हैं। और खुदकुशी हराम है, जिंदगी भी हराम, मौत भी हराम। मेरे भाइयों, कुरान हकीम ने नशा को हराम कहा। और एक बात, निजासत दो किस्म की होती है, गंदगी शरीयत के अंदर दो किस्म की होती है। उर्दू किताबों में लिखा है, एक गंदगी को कहते हैं गिलाजत खफीफा, छोटी गंदगी, और एक को कहते हैं गिलाजत गलीजा। शराब जो है हुक्मन, शराब हुक्मन, शरीयत की निगाह के अंदर शराब का वही हुक्म है जो पाखाने का है। जिस तरह पाखाना कपड़े को लग जाए तो नमाज नहीं होती, इसी तरह शराब अगर कपड़े को लग जाए तो नमाज नहीं होती। हुक्मन दोनों बराबर हैं, हुक्मन दोनों बराबर हैं। लिहाजा नशे की जितनी किस्में हैं, फिर नशे की वजह से इंसान की सेहत बर्बाद हो जाती है, याददाश्त खत्म हो जाती है, मर्दाना कुव्वत खत्म हो जाती है। गोया नशा और चीजें इस्तेमाल करने वाला नस्ल इंसानी का कातिल होता। आपको अल्लाह ने क्यों हुक्म दिया निकाह करने का? ताकि अल्लाह की मखलूक में इजाफा हो। और नशा आवर जो है वो अल्लाह की मखलूक पे इजाफा होने पर जो है वो रोक लगाता है, ये अल्लाह की तखलीक को कम करता है, ये अपनी सलाहियतों को बर्बाद करता है, और ये अपनी अकल के ऊपर जुल्म करता है, अपने माल के साथ जुल्म करता है, अपनी इज्जत और आबरू के साथ जुल्म करता है, ये अपने दीन के साथ जुल्म करता है। ये जो है वो गोया अल्लाह की सारी अता करदा नियामतों को अपने खिलाफ इस्तेमाल करता है। तो भाइयों, कोई ये तकरीर मालूमात में इजाफे के लिए नहीं है। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आप सब हज़रात जानते हैं कि हमारे समाज में तेजी के साथ जो है वो नशा बढ़ रहा। इसके लिए मैं चाहूंगा कि कौन कौन बंदा इस मजलिस में ऐसा है जो खलूस के साथ हाथ खड़ा करके तशकील करवाए अपने तौर पर कि मैं अपने समाज की खिदमत के लिए इंशाअल्लाह जितना मुझसे हो सकेगा मोहब्बत से, प्यार से नशा के खिलाफ काम करूंगा। हाथ खड़ा करें, जो जो करें, करना है इंशाअल्लाह। देखो आपके मोहल्ले में ऐसा कौन लड़का है, ये नहीं कि ढिंडोरा पीटो, उसके बाप को कहो, उसकी माँ को कहो, 15 को कहो, सबको मजलिसों में कहो, नहीं नहीं, हमें मोहब्बत से उसको बचाना। वो अगर आपके भाई की उम्र का है तो जैसे अपने भाई के लिए ऐब छुपा करके उसको बर्बादी से बचाएं, भाई समझ करके उसको उस गंद से, उस गिलाजत से बाहर निकालो। अगर आपके बेटे की उम्र का है तो उस पर काम करो, जैसे अपने बेटे को आप जो है बुराई से बचाना चाहते हैं, उसको भी बचाओ। वो मुसलमानों का बेटा, वो इंसान का बेटा है, यहां मजहब की बात नहीं। ये बुराइयां, बदकारी हो, नशा हो, ये समाजी बुराइयां है भाई। हर मजहब के अंदर ये बुराइयां, इससे हर मजहब वाले को नुकसान है। नशे की वजह से तलाकी होती है, नशे की वजह से लड़ाइयां और झगड़े होते हैं, बाज़ औक़ात नशे की वजह से कत्ल होते हैं, इज्जतें लुटती हैं। और हर आदमी को हक है, वो किसी मजहब का हो, उसकी जान महफूज रहे, उसका माल महफूज रहे, उसकी इज्जत आबरू महफूज रहे, उसकी अकल महफूज रहे। ये एक समाजी खिदमत है और सबसे बड़ी ये खिदमत है। इसके लिए काम करें, जहां हमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके इल्म में ऐसा कोई नौजवान है, पर्दे के साथ हम उसकी मिन्नत समाजित करेंगे, उसको समझाएंगे। और अगर हम बैठकर नजारा देखते रहे तो हम सब लुट जाएंगे।
ہم سب برباد ہو جائیں گے، ہماری نسلیں رک جائیں گی۔ یہاں تک لکھا ہے کہ نشے کے استعمال کرنے والے شخص کی اولاد جو ہے وہ دماغی طور پر کمزور پیدا ہوتی ہے، مفلوج العقل اولاد ہوتی ہے شرابی۔ لہذا نشہ کے خلاف ایک دینی مہم، ایک پیار والی مہم جو ہے، مہم ایک درد لے کر کے، ایک فکر لے کر کے اللہ کی رضا کے لیے، انسانیت کی خدمت کے لیے آگے بڑھنا ہے۔ نماز کا وقت ہو رہا ہے، بھائیو ایک بات یاد رکھیں کہ رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پر نم چشم کے ساتھ حالات سے تنگ آ کر کے جب مکہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تنگ ہو گیا تو ابو بکر کو لے کر آپ نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی اور غار ثور کے اندر جا کر پناہ لی۔ 2 منٹ کی یہ گفتگو الگ ہوئی۔ تو غار ثور میں جب رحمت دو عالم تھے تو پیچھے بیٹھی ہوئی کابینہ نے اعلان کر دیا کہ جو محمد عربی کو پکڑ کر لائے گا اسے 100 اونٹ انعام ملے گا، اور 100 اونٹ سمجھ لو آپ کے 100 جو ہے وہ کالس یا 100 جو ہے وہ آپ کی کوئی بڑی گاڑی۔ اس شوق کے اندر اور چراغ نبوت کو بجھانے کے لیے سر پر کچھ لوگ دوڑ پڑے اور غار ثور کے کنارے جا کر کھڑے ہو گئے۔ حضرت ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دشمن تو اتنے قریب پہنچ گئے ہیں، اگر ذرا نیچے ہو کر دیکھیں گے تو ہمارے پاؤں دیکھ لیں گے۔ واہ! اللہ کے رسول نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ مت، ہمارے ساتھ اللہ ہے۔ اور فرمایا ابو بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ان 2 بندوں کا کیا پوچھنا جن کے ساتھ تیسرا اللہ شریک ہو۔ میری بات سمجھے آپ؟ جب خلافت عثمانیہ کے آخری دن تھے، جب خلافت عثمانیہ کے آخری دن تھے تو دشمن نے آ کر سلطان عبد الحمید سے کہا کہ تم اس طرح دشمنوں کے نرغے میں پھنس گئے ہو جس طرح 32 دانتوں کے درمیان زبان پھنستی ہے، لہذا ہتھیار ڈال دو، مایوس ہو جاؤ۔ تو اس مرد مومن نے کیا کہا؟ اس مرد مومن سلطان عبد الحمید نے کہا کہ بے شک صورتحال یہی ہے، میں اور میری سلطنت اس وقت اسی طرح ہے جیسے 32 دانتوں کے درمیان میں زبان ہے، لیکن یاد رکھو 32 کے 32 دانت ایک دن گر جائیں گے، زبان اپنی جگہ رہے گی۔ ایک لمحے کے لیے بھی مایوس ہونا کفر ہے۔ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، ایک فیصلے کو تم غلط سمجھ رہے ہو، اللہ کے ہاں وہ بہتر ہے، اور جس فیصلے کو تم اپنے لیے بہتر سمجھتے ہو وہ اللہ کے ہاں تمہارے لیے بہتر نہیں ہے۔ دل نا امید تو نہیں، ناکام ہی تو ہے۔ دل نا امید نہیں، ناکام ہی تو ہے۔ لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے، لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے۔ نور کی یہ ایک کرن ظلمات پہ بھاری ہوگی، نور کی یہ ایک کرن ظلمات پہ بھاری ہوگی۔ رات تمہاری ہے تو کیا، رات تمہاری ہے تو کیا، صبح تو ہماری ہے۔ رات سے گھبرانا نہیں چاہیے، دن سے گھبرانا چاہیے کہ دن کے بعد رات آتی ہے۔ رات کا آنا علامت ہے کہ صبح نے آنا ہے۔ انشاءاللہ ایک لمحے کے لیے، ایک لمحے کے لیے ہے میرے بھائیوں، جب ایک سلطنت عثمانیہ کے بنیادیں ڈالی جا رہی تھیں تو دنیا کے بڑے بڑے دانشوروں نے کہا کہ بڑی بڑی طاقتوں کے لیے تمہارے پاس جو ہے وہ اسلحہ نہیں ہے کہ تم ان کا مقابلہ کر سکو۔ تو خلافت عثمانیہ کے
बिना डालने वालों ने ये कहा था कि हमारा असलहा उनका मुकाबला नहीं कर सकता, हमारा ईमान को उनका मुकाबला कर सकता। हम अपने आप को बदल सकते हैं, अपने आप को बदलो, अपने रब को राजी कर लो, अपने रब को राजी कर लो, अपने अंदर चेंजिंग लाओ, अपने समाज के अंदर तब्दीली लाओ, नेक बन जाओ, सालेह बन जाओ, सालेह बन जाओ, अल्लाह वाले बन जाओ। ये इस मुल्क के अंदर रहने वाले लोग इतने नर्म दिल हैं कि आज भी हमारे सालेह अकाबिरीन के मज़ारों पर सर झुकाते हैं। मैंने कुछ कहा है, ये इतने नरम दिल हैं कि ये पत्थर के सामने इसलिए झुकते हैं कि पत्थर किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाता। आओ हम भी बेसरल बन जाएं। तो तुम्हारे बुजुर्गों को ये पूछते हैं, तुम तो जिंदा हो, तुम्हें भी गले लगाएंगे। एक बात ये कहना जरूरी थी, अखीर अशरा बिल्कुल करीब है और रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला ने मुकम्मल कुरान की एक सूरत नाजिल की लैलतुल कद्र की अजमत पर। 5 रातें जाग करके इबादत में गुजारने का इरादा, 5 रातें, और उसमें अपने लिए, अपने खानदान के लिए, अपनी दुनिया आखिरत और उम्मत मुस्लिमा और सारी इंसानियत के लिए दुआएं करो। किसकी दुआ कबूल हो जाए कोई पता नहीं, दुनिया आखिरत बन जाएगी। 21वीं शब, 23वीं शब, 25वीं शब, 27वीं शब, 29वीं शब, और एतकाफ की कोशिश करो, कोशिश करो। एक दिन का एतकाफ ये जहन्नुम के और आग के दरमियान 3 खंदकें हायल कर देगा। और एक खंदक इतनी बड़ी, रहमत दो आलम ने फरमाया, जितना जमीन और आसमान के दरमियान का खाली हिस्सा है। तो एतकाफ की कोशिश करो, अल्लाह से जुड़ो, अल्लाह से जुड़ जाओगे, सारी खुशियां तुम्हारे दामनगीर हो जाएंगी, अल्लाह नाराज होगा, जिंदगी जो है वो अजीरन बन जाएगी, बीवी तकलीफ दे बन जाएगी, बच्चे जो है वो रुसवाई और जिल्लत का जरिया बन जाएंगे। और जो 10 दिन का एतकाफ नहीं कर सकते वो जुमा का एतकाफ करो, जो इतना भी नहीं कर सकते रोजाना असर से फजर तक का एतकाफ करो, लेकिन कुछ न कुछ वक्त के एतकाफ के अंदर गुजारो। तो अब आखिरी बात, ये नमाज का वक्त हो गया बहुत ज्यादा, लेकिन ये जरूरी बातें करनी थी। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। मैंने बहुत तफसील से आपसे दरखास्त की है, आपका ये इदारा मखरूज चल रहा है और कर्ज 1000 बीमारी होती है, तो बहुत तेजी के साथ मेरी दरखास्त है कि इसकी महावनत फरमाएं ताकि हम कर्जे से भी सुबकदोश हों और आगे भी ये काम बढ़े। वाहिर दावान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौलाना शमसुल उलमा साहब तशरीफ।